अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन के बीच फार्मूला तय पा गया है। कौमी असम्बली की 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद को जाएगी, जबकि 11 कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो हस्ब रिवायत अपोजिशन के पास रहेगी, जबकि कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन है वो हुकूमती बेंचों से होगा। बज़ाहिर जो पार्लिमानी अमल है, पार्लिमानी प्रोसेस है, ये खुशाइंद बात है, ये फार्मूला तय पाया है। और इस सिलसिले में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, उनके साथ मुख्तलिफ हुक्मरान जमात की इत्तेहाद के रहनुमाओं और अपोजिशन के रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई हैं। साथ ही साथ जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसका KPK हाउस इस्लामाबाद में भी इजलास जारी है। अब उनकी हिकमत अमली क्या है, वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक चलाना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में क्या आज कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। कल के दिन जो PTI है उसकी तरफ से एहतजाजियाँ रैलियाँ निकालने का ऐलान भी किया गया है। किस तरह का दबाव अपोजिशन हुकूमत पे लाना चाहती है, ये बड़ा कलीदी सवाल है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर आई कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। इससे पहले आसिफ ज़रदारी भी कह चुके सब सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। ये बातें वक्त से पहले हो रही हैं या ऐसे वक्त में कोई चैनल एक्टिव हो चुका है तो ये बातें हो रही हैं, या सिरे से ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये कुछ कलीदी सवालात हैं। पाकिस्तान के अवाम इस उलझाव में हैं। ये चल क्या रहा है, आज के प्रोग्राम में इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और मामला है जो PTI के अंदर तफरीक पाई जाती है। क़यादत जेल में है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात आते हैं, एक रहनुमा दूसरे रहनुमा के बयान की तरदीद कर देता है। ये तज़ाद और तकसीम कितनी हकीकी है, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा किसको है, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेस्को और FIA के दरमियान बिलिंग पर मामलात तय पाए हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने ये कहा था कि ओवर बिलिंग की गई है तकरीबन 90 करोड़ यूनिट। फिर जो FIA की सारी प्रोसीडिंग्स थी उससे पता चला कि ये 90 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ और भी हैं। 6 अफसरान हैं लेस्को के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब ये मामलात इनके बीच तय पाए हैं। इनके TORs क्या हैं, इसका फ़ायदा किसको है, इस पर भी बात करेंगे। मेहरबानो कुरैशी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मेहरबानो साहिबा आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इरशाद साहब पहले आज कितना खुशाइंद है हुकूमत अपोजिशन के बीच जो राब्ता कार है, फार्मूला तय पाया है और साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर विद इन PTI जो चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक रिवायत है कि कायमा कमेटियाँ जब कायम होती हैं तो उसमें अपोजिशन को भी नुमाइंदगी मिलती है, कमेटियों के अंदर भी मिलती है और कुछ कमेटियों की सरबराही भी अपोजिशन को मिलती है। और एक पार्लिमानी रिवायत है, वो अगर बरकरार रहे, उसको आगे बढ़ाया जाए तो ये मुनासिब है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी कल भी मैंने कहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है ये जरदारी साहब के और गिलानी साहब के दौर में तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर होगा, तो अपोजिशन लीडर ही होना चाहिए। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि हुकूमत चाह रही है कि जी अपोजिशन की बजाय कोई चहेते को नूर आलम ख़ान या इस टाइप के किसी बंदे को बना दिया जाए, लेकिन ये मुनासिब ना होता। और अगर अब तय हो गया है कि अपोजिशन को ही मिलेगी तो फिर अपोजिशन को ही मिलनी चाहिए। और अपोजिशन में भी पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए कि जो नुमाइंदा अपोजिशन नॉमिनेट करे, नामज़द करे, उसी को ही बनाया जाए। ना ये कि हुकूमत कहनी जी ये नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए। ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। इससे एक शकूक व शुबात पैदा होंगे कि हुकूमत शायद खौफज़दा है कि पिछले जो 16 महीने का ऑडिट अगर शुरू हो गया तो फिर हमारे लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा तो क्योंकि पिछली तो हुकूमत ही खुद PTI की रही है 3.5 साल तक, तो इसको खौफ नहीं होना चाहिए। मरवत साहब को लगा दिया तो कोई नहीं, वो अपना भी कर लेंगे ऑडिट। नहीं, मेरा मतलब है अगर मरवत साहब हैं या हामिद रज़ा साहब हैं, जो भी बानी PTI की तरफ से नाम दिया जाता है उसी को ही नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये हमें कबूल नहीं है, आप इसकी जगह। उससे साफ लगेगा कि हुकूमत अपने 16 माह के अरसे से खौफज़दा है। ये तासुर जाएगा और ये तासुर
कोई मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे तनाज़ात पहले भी मौजूद हैं, एक और तनाज़ा कम अज़ कम खड़ा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखें इस वक्त मुल्क जिस अदम इस्तेकाम का, तफरीक का, महाज़ाराई का, इज़्तिराब का, हीजान का, और भी 4 लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल कर लें, शिकार है, और जिसकी वजह से समाजी सतह पर, मुआशी सतह पर, इक़्तिसादी सतह पर मसाइल खड़े हो रहे हैं, और दिफाई सतह पर भी, यानी हमारी सलामती के हवाले से भी देखें एक मुत्तहद कौम जो है वो बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करती है, अंदरूनी चैलेंजेस का भी मुकाबला करती है। तो इसमें मुज़ाकरात नवाज़ शरीफ साहब और इमरान ख़ान के दरमियान हूँ, शहबाज शरीफ साहब और इमरान ख़ान के दरमियान हूँ, हुकूमत और उसके PTI के दरमियान हूँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान हूँ, उसकी तायद की जानी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उसकी रुकावट कहीं से भी नहीं डाली जानी चाहिए, क्योंकि रुकावट का मतलब ये होगा कि आप मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहते जी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक मुनासिब बात है, लेकिन जो PTI के अंदर इस वक्त मसला चल रहा है, पहले इस पे ज़रा पूछ इस पे मेरा ख्याल है मेहरबान कुरैशी साहब से पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, बानी PTI जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत, वहाँ हौसला, इस हवाले से कुछ बताइए। लेकिन क्या वजह है कि जब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर जेल में हैं तो बाहर पार्टी के अंदर ऐसे तासुर मिलता है, बाज़ औक़ात के जूतियों में दाल बट रही है, कोई एक बयान देता है, कोई दूसरा देता है। एक दिन मरवत साहब नामज़द होते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, दूसरे दिन पता चलता है नहीं जी उसके बजाय हामिद रज़ा साहब होंगे, कोई तीसरे साहब कोई और नाम ले रहे हैं। तो ये क्या मामला चल रहा है, इस पे ज़रा ब्रीफ़ कीजिए हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मेरे वालिद का क्योंकि सिर्फ उन तक मुलाकात है हमारी, तो मैं उनका बता सकती हूँ, उनके हौसले बुलंद हैं, सेहत भी अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक है वो। देखिए, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि आपने खुद कहा हमारी जमात के सदर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तीनों जेल में हैं, और वो तीनों कैदे तन्हाई में पाबंद सलासल हैं। उन तीनों को एक दूसरे से, उनके बीच में कोई राब्ता नहीं है, ना ही जो हमारी जमात के जितने भी सियासी लोग हैं, हमारे पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, रुकन हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा खान साहब से मिलने मुलाकात की इजाज़त है, और ना वो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मिल सकते हैं, ना परवेज़ इलाही तक उनको रसाई हासिल है। तो एक तो आपने पहले ही जो कम्युनिकेशन है जो एक जमात के बीच में होती है या होनी चाहिए, उसमें आपने पहला फ्रैक्चर जो है वो डाल दिया कि आपने सबको कट ऑफ कर दिया। उसके बाद आपके सामने है कि अगर आपको लगता है कि कोई फर्क बयान आ रहे हैं, तो ये सारा बाय डिजाइन किया जा रहा है कि जिस तरह लोगों को जाने दिया जाता है, रोका जाता है। आपके सामने अब कुछ ही हफ्ते हुए हैं कि एक सिस्टम बना है कि जिसमें हमारी जमात और हमारे जमात के जो सरबराह हैं बाहर, वो ही कंट्रोल करें कौन अंदर जाता है और कौन वहां से खान साहब से मुलाकात करता है और उनका बयान लेकर आता है। तो जहां तक तरदीदी बयानात की कोई बात है, तो खान साहब का एक ही फैसला आया है, और वो ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। उससे पहले कोई नाम उन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि बात ही अब आई है उस मौजू पे। ठीक है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई लेकिन इसमें कुरैशी साहिबा नहीं है। कुरैशी साहिबा, अब मामला ये है कि देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बानी ने पहले उनका नाम दिया, बाद में कुछ लोग गए, उन्होंने उमर अयूब साहब ने भी उसकी तायद की, उमर अयूब साहब ने भी तायद की और मुलाकात की, फिर उन्होंने किसी और नाम के लिए जोर डाला। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वो हामिद खान साहब को बना दें, हालांकि वो सेनेटर हैं, वो तो बन ही नहीं सकते कौमी असम्बली के। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि खोसा साहब कहीं आलम वजद में चले जाते हैं। तो ये तो एक बड़ा खुला तजाद और तफरीक नज़र आ रही है। तो असल में फोकल पर्सन कौन है? नहीं है जी। असल में माजरत के साथ बहुत सीनियर हैं, बड़ी इज्जत करती हूँ मैं मरवत साहब की, मगर मुझे लगता है कभी वो जज्बात में बहकर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो कि फिर हमें नुकसानदेह साबित होती हैं, और फिर वो कुछ दिनों बाद उनसे ज़रा अपनी दूरी इख्तियार भी कर लेते हैं।
तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, तो वहीं पर रहने दीजिए। क्योंकि देखिए, जो भी अब तक पिछले महीने डेढ़ में जितनी भी इस तरह के कोई स्टेटमेंट्स आए हैं, तो सब में एक मरवत साहब ही एक कॉमन फैक्टर है। तो मेरे ख्याल में शायद वो जज्बात में बह जाते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपके सामने है बैरिस्टर गौहर हैं, जो हमारे इस वक्त चेयरमैन हैं जमात के, और उमर अयूब साहब हैं। दोनों बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं। उमर अयूब साहब ने तो बहुत अरसा भी उनका तहरीक इंसाफ में हो गया है, सब जमात को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। उनकी तरफ से जो भी बयान आता है उसको आपको संजीदगी से लेना चाहिए है। अगर शुरू में बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कोई और नाम दिया और अब उन्होंने उसको रिवाइज किया है, तो ऐसा तो हो सकता है ना, ये नामुमकिन तो नहीं है। अब खान साहब ने फैसला किया है और बहुत अच्छा फैसला किया है मेरी नज़र में। देखिए, जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, उनकी जमात ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया और जिस तरह का तहफ़्फ़ुज़, जिस तरह हमारा साथ दिया इंतखाबात में, मेरे ख्याल में बहुत नासिब फैसला है कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाए। अच्छा, एक ये तासुर जो है ये सिर्फ मीडिया का पैदा करदा नहीं है, सोशल मीडिया का पैदा करदा नहीं है। आप ख़ुद भी कि मरवत साहब भी ये काम करते हैं, लेकिन हमें जो महसूस होता है वो ये है, दो चीज़ें। एक तो ये है कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है उसमें आपकी सीनियर लीडरशिप गायब पाई जाती है। दूसरा, ये जो ख़ान साहब के हवाले से मुख्तलिफ़ पैगाम सामने आते हैं उसमें भी तज़ाद होता है। तो क्या आप लोग महसूस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके नज़रिए से हटकर या ख़ान साहब के प्रोग्राम से हटकर जमात को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में इस तरह की गुफ्तगू करना गैर मुनासिब होगा, और अगर जमात में से कोई भी इस तरह की गुफ्तगू करता है तो मेरे ख्याल में इनको गुरेज करना चाहिए। हम एक जमात है और आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल में इतने दबाव और जबर और फस्तायत के बावजूद हम किस तरह इकट्ठे रहे, हम किस तरह मुत्तहिद रहे, और किस तरह हमने इस सब मुश्किलात का इकट्ठे होकर सामना किया। और अगर हमें इंतखाबात में पजीराई मिली और हमें कामयाबी मिली, वो इसीलिए मिली क्योंकि हमारे बीच में एक इत्तेहाद था, और उस इत्तेहाद को हमें बरकरार रखना होगा। देखिए, मुश्किलात ज़रूर होती हैं जब आपकी जमात की पूरी सीनियर लीडरशिप जेलों में बंद हो और आपको उन तक रसाई ही ना हासिल हो। आपको, और आप जानते हैं कि जो 6 लोग अगर गिनती के अंदर जाते भी हैं, खान साहब को मिलते हैं, तो क्या खुल के बातें हो सकती हैं? आप सुन चुके हैं उस कमरे का अहवाल जिसमें वो बैठते हैं। पहले तो उसके बीच में शीशे की दीवार नहीं थी, मगर अब तो शीशे की दीवार भी लग चुकी है। मैं उस कमरे में खुद जा चुकी हूँ क्योंकि मेरी वालिद से मुलाकात भी उसी कमरे में होती है। एक डेस्क है बड़ा सा, 10 फुट के फासले पे दोनों लोग बैठते हैं, और एक बड़ा सा शीशा बीच में लगा हुआ है। कितनी गुफ्तगू हो सकती है? और आप जानते हैं कि उस कमरे में कितनी नजरें हैं और कितने कान लगे हुए हैं, तो कितनी खुल के गुफ्तगू हो सकती है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कितना मुमकिन है। उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो कम्युनिकेशन है जमात के अंदर वो बेहतरीन तरीके से डिसेमिनेट हो और लोगों तक हम पहुंचाएं और आपस में भी वो पहुंचे। मगर आप जब एक जमात पे इतना मुश्किल वक्त हो तो आप समझ सकते हैं कि उसमें मुश्किलात होंगी। अब आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला दिया, 2 महीने वो बैठे रहे जो हमारे दस्तावेज थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर, और आज उन्होंने फैसला दिया, तीसरी बार उन्होंने दोबारा जो है ऑब्जेक्ट किया है हमारे इंट्रा पार्टी पोल्स पे। तो उनको इरेगुलरिटीज नजर आई हैं। तो अगर उनको इतनी इरेगुलरिटीज इस इलेक्शन में नजर आ रही है और वो दोबारा कराना चाहते हैं, तो थोड़ी सी नजर फिर जनरल इलेक्शन पे भी डालें। वो तो बेज़ाब्तियों से भरपूर था, उसमें तो उनको कोई नजर नहीं आ रही बेज़ाब्तगी, उसमें तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे चल रहे हैं। और मैं जरा एक और बात भी आपके सामने रखूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी नीयत पे मुझे अब बहुत शक हो रहा है। पहले दिन से था, मगर वो शक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी अपनी जाती इलेक्शन कमीशन में जो अपील मैंने दायर की थी 14 फरवरी को, उसको आप यकीन माने 2 दिन पहले टेक अप किया गया। 3 दफा वो डीलिस्ट हुई, उसके बाद 3 हफ्ते किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब टेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि 60 दिन की जुरिस्डिक्शन जो है वो खत्म हो गई है। तो ये इनका हर इकदाम जो है तहरीक इंसाफ को लेकर, अच्छा, वो बदनीयत। कुरैशी साहब, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वो पंजाब के सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
آپ کی طرف سے حامد خان صاحب نے کہا کہ مشروط مذاکرات ہم کر سکتے ہیں، کیا شرائط ہیں آپ کی مذاکرات کے لیے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ آفر کر رہے ہیں تو بنا کسی شرط کے بیٹھا جائے اور بعد میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو طے کر لیا جائے؟ نہیں جی، بنا شرط کے بعد تو کوئی گفتگو نہیں ہوتی جب اتنی دوریاں ہوں اور اتنے آپ کے بیچ میں بہت کچھ ہو گیا. اٹس ناٹ واٹر انڈر دا برج. آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے لوگ ناحق قید میں ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کے خلاف ملٹری ٹرائلز بھی ہو رہی ہیں اور وہ ملٹری کسٹڈی سے، اسٹیٹ کی کسٹڈی سے غائب ہو رہے ہیں، جیسے کہ حسان نیازی اور عباد صاحب. ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کدھر گئے ہیں. آج ملاقات حسان نیازی سے تو حفیظ اللہ قریشی صاحب اور فیملی کی آج ملاقات ہو گئی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہے. میری نظر نہیں پڑی اس خبر پہ. چلیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے. مگر میں آپ کو ایک ماحول بتا رہی ہوں، جس ماحول میں آپ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور بنا شرائط ہوں، وہ ممکن نہیں ہے. یا تو ماحول کو آپ کو ہمیشہ بہتر کرنا پڑتا ہے. ان کو سی بی ایمز کہتے ہیں. یہ جب دو ممالک کے بیچ میں بھی جب تناظر ہو تو اس کے بیچ میں بھی جب ملاقات یا بات چیت ہوتی ہے تو پہلے سی بی ایمز دیے جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ میاں صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، مگر کس بنا پر وہ بات کریں گے؟ ہمارے لوگوں کے خلاف انہوں نے جعلی مقدمے ہیں. اس وقت تو پنجاب حکومت ان کی بیٹی چلا رہی ہے نا، ان کی صاحبزادی چلا رہی ہیں، تو پروسیکیوٹ تو اسٹیٹ کرتی ہے. اب اسٹیٹ کس طرح پروسیکیوٹ کر رہی ہے کہ وہ بیلوں کی پیشی پر دوبارہ تاریخ لے لیتی ہے. ان کے پاس شواہد نہیں ہے. تو یہ جو بدنیتی پہ مبنی ان کے سارے اقدام ہیں، پہلے ان کو بند کریں. ہماری جو خواتین ہیں ان سب کو بیلز دیں جن کے بھی جھوٹے مقدمے ہیں، جو شہباز شریف صاحب نے پہلے دن آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا مگر اس کا فالو اپ نہیں تھا. یہ صرف باتیں ہیں، یہ آسمانی ہوائی باتیں ہیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے. تو پہلے اپنی باتوں کے پیچھے یہ اپنے اقدام رکھیں اور پھر بالکل گفتگو ہو سکتی ہے. مگر سب سے پہلا نقطہ یہی ہوگا کہ خان صاحب، ہمارے ورکرز، ہمارے پارٹی لیڈرشپ سب کو رہا کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، 9 مئی پہ شفاف انکوائری کی جائے، جوڈیشل انکوائری ہو، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. اور نمبر 3، جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا پہلے انصاف ہو. آپ جانتے ہیں فارم 45 سب نے دیکھے ہیں، سب ہیں کہ کس طرح آئین کو پامال کر کے، کس طرح پاکستان کے ہر ایک قانون کو روند کے ایک ایسی حکومت کو مسلط کیا گیا ہے جس کو لوگوں نے نہیں چنا ہے. تو وہ کس پلیٹ فارم یا کس بنا پہ، اگر وہ صرف ایک پی ایم ایل این کے سربراہ کے طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مگر ان کے پاس حکومتی اختیار نہیں ہے. اگر وہ حکومت کی طور پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا دکھائیں، مینڈیٹ تو دکھائیں، پہلے مینڈیٹ کا انصاف کیجیے، پھر ان سے ہمیشہ بیشتر گفتگو ہو سکتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک. بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے ہم جانیں گے ان کی جماعت میں کیا چل رہا ہے، ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خرم صاحب، کل کراچی میں تاجروں نے شہباز شریف صاحب کو مشورہ دیا کہ ایک ہاتھ آپ پڑوسیوں سے ملائیں، ایک اڈیالہ کے باسیوں سے ملائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ نواز شریف صاحب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا پارٹی اور حکومت دونوں کی پالیسی ہے؟ اور اس سلسلے میں پہلا پتھر کون پھینکے گا؟ جی، پالیسی تو صدر جماعت اور وزیر اعظم پاکستان ہی واضح کریں گے اور وضع کریں گے. دیکھیے، 2 حصے ہیں اس کے. پارلیمان میں ہم ہمیشہ تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے اس ہفتے کابینہ نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا اور پی ٹی آئی کے جو سینئر اراکین تھے ان کو ای سی ایل سے نکالا. پھر اس ہفتے جو نیگوسیشنز جاری ہیں کہ قائمہ کمیٹیوں میں کتنے چیئرمین ہوں گے، ان کا کیا حصہ ہوگا، اس پر بھی گفتگو جاری ہے. تو پارلیمان میں تو ہم گفتگو کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. بانی چیئرمین سے
ارشاد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس بنیاد پر گفتگو ہوگی، کیونکہ ان کی بنیاد تو بڑی واضح ہے کہ جی ان کو NRO دے دیا جائے، یا ان کی جو مطالبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. تو یہ تو حکومت اپنے آپ کو تباہ کر کے ان کا جو سو کالڈ مینڈیٹ ہے وہ کیسے واپس ہوگا. تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ویسے کرنا آسان ہے کہ جی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، تو گفتگو بہتر اور مثبت بنیاد اس کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ہی ہے. نہیں، اگر مذاکرات سے پہلے CBM کے طور پر جس طرح آپ نے کہا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ روٹین میں ایک فیصلہ ہوا ہے، جو لسٹ سے نکالے گئے ہیں لوگ اور قائمہ کمیٹیوں کی جو تشکیل ہو رہی ہے، لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ CBM کے طور پر ہے. تو پھر CBM کے طور پر مطالبہ تو ان کا اس وقت جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی قیدی رہا کیے جائیں اور جوڈیشل کمیشن کا وعدہ کیا جائے جو آڈٹ کرے 8 فروری کے الیکشن کو. تو اس میں تو میرے خیال کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے کی منصوبہ سازی میں، سہولت کاری میں اور کرنے میں شامل تھے، ان کو سخت ترین سزا دیں. اور اب 1 سال ہونے کو ہے، بہت تاخیر ہو گئی ہے. اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں ان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن رہا تو کسی کو رہا تو نہیں کیا نا کسی کو ابھی تک. جی تو میں یہی میرا جو ہے ہمارا مطالبہ ہے، میں نے رائے بھی دی ہے اپنی حکومتوں کو، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، کہ اس کو فل فور کرنا چاہیے. ملٹری کورٹ سے کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں ارشاد صاحب. پہلے ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیے امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 میں یہ واقعہ ہوا، اس کے منصوبہ ساز کو، جو کہ وہاں موجود بھی نہیں تھا کسی جگہ پر، اس کو 18 سال قید کی سزا ہوئی ہے. حکومتیں جو ہیں وہ ریاست پر حملوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتی ہیں اور ڈیموکریسی کو بھی لینا چاہیے. تو یہاں تو جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دے، جو نہیں ہے اس کو فوراً رہا ہونا چاہیے. دوسرا جو ایشو ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے کر لیں، لے کر آئیں سامنے، تو پارلیمان میں بات کریں. اچھا، ایک ایشو ان دنوں پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے تو پرانی بات، لیکن باجوہ صاحب نے ایک شادی میں 2 سینئر صحافیوں سے یہ کہا کہ جی عدم اعتماد کی تحریک میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، الفاً یہ بات، اور میں نے ایکسٹینشن بالکل نہیں مانگی تھی. آپ اور شاید خاقان عباسی صاحب اور باقی لیڈر بھی کہتے رہے عدم اعتماد سے پہلے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہوگی یا پیچھے نہیں ہٹے گی عمران خان سے، اس وقت تک عدم اعتماد کی کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے. زرداری صاحب جب آپ سے کہتے تھے تو آپ لوگ کہتے کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ کی اب اطلاعات کیا ہیں دونوں معاملات میں کہ عدم اعتماد میں کوئی کردار تھا؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بالکل وہ شریک تھے ہماری میٹنگز میں، اور ایکسٹینشن کا معاملے میں عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے ایکسٹینشن مانگی بلکہ مارشل لاء کی دھمکی بھی ہمیں ملی. جی دیکھیے یہ ایسی باتیں ہیں جس کا اصل فیصلہ تو تاریخ کرے گی، لیکن میری جو استدعا ہے سب ذمہ داران سے کہ تاریخ کے معاملے میں اور اپنی ذمہ داری کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو نہیں لانا چاہیے، قرآن شریف کو نہیں لانا چاہیے، اور قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ حقائق کچھ اور ہیں. اچھا. اور حقائق جو ہیں وہ فرق بات بتائیں گے جب بھی کوئی لکھے گا. ایشو تو یہی ہے کہ خود جو PTI کی پوری حکومت تھی وہ ایک پروجیکٹ تھا، اور اس پروجیکٹ کو لانا، اس کو نکالنا، یہ تو سب باتیں جو ہیں اب اس پہ زیادہ دیر نہیں ہے، سب باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. لیکن یہاں تو اب معاملہ یہ درپیش ہے کہ اگر ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ کچھ مستحکم ہو کر پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کریں. اور یہ جو گفتگو ہے ماضی کی جس کا فیصلہ ہے وہ
پھر مورخ لکھیں گے اور اگر کبھی پارلیمان میں کوشش ہوئی کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کر سب کو دعوت دی جائے کہ اب نان پینل طور پہ سب لوگ آ کے ذمہ داری قبول کریں تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. نہیں خرم صاحب مورخ تو لکھے گا لیکن عینی شاہد اگر بولے گا کچھ نہیں, جو عینی شاہدین ہیں وہ تو کچھ بولے نا تاکہ مورخ کو آسانی ہو تاریخ درست لکھنے میں. جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں چونکہ ان معاملات کا شاید نہیں ہوں, ہم تو ایک اراکین اسمبلی کے طور پہ جو پارٹی کی پالیسی تھی وہ ہم نے فالو کی اور جو باتیں ہم تک پہنچی تو زیادہ تو یہ ذمہ داری ان عہدیداران کی ہے. یہ سارا ڈسکورس جو تھا وہ تب ایکسپوز ہوا جب آپ نے 10 سالہ منصوبے سے متعلق بتایا, آپ نے خبر دی, اس کے بعد یہ ساری ڈیبیٹ اوپن ہوئی, پھر یہ چیزیں کھلتی گئیں. تو اگر آپ عینی شاہد نہیں تھے تو کیا یہ 10 سالہ منصوبہ نہیں تھا, اور اگر تھا تو اس سے متعلق بھی کیا آپ کو جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا؟ اگر انہوں نے نہیں بتایا تھا تو پھر آپ ٹریپ ہوئے؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے ایک انتہائی ذمہ دار جو رکن تھے حکومت کے اس وقت کے, ہم تو حکومت میں نہیں تھا, اپوزیشن تھے, انہوں نے مجھے یہ بات خود کہی تھی اور پھر اس کو میں نے دوسرے ذرائع سے ویریفائی کیا تبھی یہ بات کی تھی. کیا وہ ابھی پی ٹی آئی میں ہیں؟ تو جی نہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے رکن اس وقت بھی نہیں تھے, وہ تو کسی اور ادارے کے حصہ تھے, ذمہ دار تھے کسی اور ادارے کے, جنہوں نے خرم صاحب کو بتایا کہ 10 سال کا منصوبہ ہے, فلاں آرمی چیف بنے گا اور پھر 10 سال. میں سمجھا کہہ رہا ہوں حکومت کے رکن. نہیں حکومت کے نہیں, حکومت کے رکن نہیں تھے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو ماضی کی بحثیں ہیں ان کا واحد فائدہ یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم درست سبق حاصل کر سکیں. نہیں یہ ہم بھی اسی لیے پوچھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ تاریخ کہاں کہاں مسخ کی جا رہی ہے, تاکہ تاریخ سب صحیح درست قوم کے سامنے ہوگی تو وہ سبق سیکھے گی. تاریخ اگر مسخ ہوگی تو ظاہر بات ہے. ہاں تو یہ جو اعلیٰ ترین عہدیداران اور ذمہ داران ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس لیے بھی وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے اب حکومت کو آنے والے مہینوں میں بنا دینا چاہیے اور ایک پروسیس کا آغاز کرنا ہے. اور وہ ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ سارے ایشوز جو ہیں, یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ 2021 میں جو طالبان کو عام معافی کا اعلان دینے کا جو پورا فیصلہ تھا, جس کا نتیجہ آج ہمیں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے, ہم اپنے سپاہیوں کی, شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اور یہ جب تک یہ کلیئرٹی سے ان کا ذمہ داری کا تعین نہیں ہوگا تو ہمیں یہ جو حاکمیت کا پورا میکینزم ہے پاکستان میں, اس کو بہتر کرنے کے لیے یہی سچ اور حقیقت چاہیے. تو یہ مارشل لاء کی دھمکی بھی موصول ہوئی آپ کے ہاں, آپ کے کسی کور کمیٹی میں یا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ اگر ہم ایکسٹینشن نہیں دیتے تو پھر مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے؟ نہیں, یہ بات میرے ذاتی نالج میں نہیں ہے, یہ تو جن کے ہے وہی اس کی بہتر توجہ دے سکتے ہیں. اچھا, پاک ایران گیس پائپ لائن, ابھی ایرانی صدر بھی آئے اور آپ کا سبجیکٹ بھی ہے انرجی. اب کیا ہم امریکہ سے گزارش کریں گے وہ لچک دکھائے, یا موجودہ حالات میں جب ایران پر بھی پابندیاں ہیں اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے گا کہ وہ مہلت دے دیں, اور یا ہم اس پہ کام شروع کریں؟ دیکھیے, ہمیں اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی جو بہتر ہے جو اپنایا گیا ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا. وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کا جو سکیل ہے وہ بہت چھوٹا کر کے, مثلا پہلے تھا نا کہ یہ پوری اس نے پاکستان کی جو حدود ہے وہ کراس کرنی ہے, تو صرف اتنا سا پیس جو کہ پاکستان اور ایران کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اس کو ہمیں بنانا ہے. اور اس کے لیے اتنے اصل ایشو ہے وسائل کا اور بینکنگ کا اور فائنینسنگ کا, جس پر امریکہ کا ایک کنٹرول ہے پوری دنیا میں, اور جس کی بنیاد پہ پاکستان کے بینکس جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو فائنانس کرنے سے ہچکچاتے رہے ہیں. تو لہذا اس کا سکیل کم کر کے ہمیں ایک دفعہ اس کو بنانا ہے. اس کے بعد پھر جو پاکستان کے اندر مثلا گوادر سے لے کر پاکستان کے شمال تک اگر کوئی پائپ لائن بننی ہے تو وہ تو ہماری اپنی سرزمین کا معاملہ ہے, اس کی فائنینسنگ ہم کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے ضرور ویور کی بات کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے پوری دنیا میں
جو انرجی ساورنٹی ہے، یعنی خود مختاری توانائی کے معاملے میں پوری دنیا اس کے اوپر عمل کر رہی ہے کہ کس طرح ایسی توانائی کے ذرائع حاصل کیے جائیں جس کے اوپر پھر جب جنگیں ہوں تو وہ بند نہ ہوں اور وہ جاری رہیں تاکہ اکانومیز متاثر نہ ہو. یہ پاکستان کا حق ہے اور پاکستان کو اس کا پورا اعادہ کرنا چاہیے، اسرٹ کرنا چاہیے. ضرور امریکہ سے بات کریں، لیکن میں پھر ایک ذاتی تجربہ وہ یہی ہے کہ ایک ایسے پروجیکٹ جو ہے ہم نے پی ڈی ایم کے دور میں کیا تھا جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان ایک ٹرانسمیشن لائن ہم نے بچھائی تھی، اور اس کا جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی پی ڈی ایم کے دور میں ہوا، اس کی پوری پلاننگ، اس کی پوری کنسٹرکشن، اور وہ بنا کر آج سے 1 سال پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور یہی صدر تھے رئیسانی، انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا وہاں اس ٹرانسمیشن لائن کا. وہ آج بھی چل رہی ہے، بولان گوادر ٹرانسمیشن لائن جو ہے. تو لہذا وہ ایک ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا اس پہ محنت اور ہمت کی جائے تو ایسے پروجیکٹس بن سکتے ہیں. نہیں، لیکن اگر یہ محدود پیمانے پر بھی ہو تو پھر آپ کا خیال ہے کہ امریکہ کا دباؤ نہیں آئے گا؟ کہ امریکہ نے 2 دفعہ اس پر اظہار خیال کیا. پہلے میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کو پابندیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ہم مشورہ دیں گے کہ پہلے سوچ لیں کہ ان پر کیا پابندیاں. پھر دوسرے جو کانت ہیں انہوں نے پھر دوسرے دن کل انہوں نے جب اعلامیہ آیا تو انہوں نے پھر یہی بات دہرائی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ محدود ہو تو پھر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جی نہیں، انہیں اعتراض ہوگا، لیکن ان کا اعتراض جو ہے وہ تزویراتی نیت کا ہوگا نا، اسٹریٹجک ہوگا. اگر ہم اس کو انٹرنیشنل فائنینشیل میکنزم سے باہر رکھ کر یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے، تو پھر ان کا ایک اعتراض اسٹریٹجکلی ہوگا، فارن پالیسی ایشو پر ہوگا. لیکن اس پر جو ہے اگر پاکستان اپنے آپ کو ایکسپوز ہی نہیں کرتا انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں اس ایشو کے اوپر، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایکچوئل پابندیاں لگانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اسی لیے تبھی یہ ٹرانسمیشن لائن بھی جو بنی تھی یہ تبھی ممکن ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا. لیکن اس کا چونکہ اس کی جو لاگت تھی وہ گیس پائپ لائن کے مقابلے میں کم تھی. لیکن اس کو بھی اگر مینج کیا جائے اور ایسے ممالک موجود ہیں جو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں بہرحال دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں چونکہ جو توانائی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک پریکٹیکلی لائف اینڈ ڈیتھ ایشو بنا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمیں اسے حاصل کرنا ہے اور اس پاکستان اپنے مفادات کو بڑھانے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر صورت آگے بڑھے گا. یہ سب کو ہمیں بتانا ہے پوری دنیا. اچھا، یہ فرمائیں کہ ہم نے روس سے تیل منگوایا آپ کے ہی دور میں، وہ پھر آگے تو خیر معاملہ نہیں بڑھ سکا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایران سے تیل لینے کے لیے، اس کے لیے تو ہمیں ظاہر ہے پائپ لائن کی ضرورت نہیں ہے، ایران سے جو ہمیں بہرحال سستا مل سکتا ہے، اس کا ٹیرف بھی کم ہوگا اور باقی جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی کم ہوں گے، وہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی پابندیوں کے خوف سے کہ یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی، اس میں تو ہمارے اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے جو دہائیوں پر پھیلے ہوئے تعلقات ہیں وہ ایشو ہے نا کہ ہم مثلا اپنا تیل جو ہے وہ دوسرے ممالک سے لیتے ہیں اور یہ ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کا یہ حصہ ہے. تو اگر ہم جب اپنا تیل کہیں اور سے لیں گے تو پھر ہمارے وہ تعلقات بھی افیکٹ ہوں گے. اور وہ ایسے ممالک ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً تیل جو ہے وہ اس کی ڈیفرڈ پیمنٹس پر دیتے ہیں. بعض دفعہ تیل جو ہے آؤٹ رائٹ ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ شفٹ نہیں ہوتا جو ہمارے ان سے دوسرے ممالک کے ساتھ بہت گہرے اور دیر پا تعلقات. صحیح ہے. اچھا، وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں ایک بات کہی کہ جی ہمیں اس وقت IMF کا پروگرام اس لیے درکار ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ سکیں. پچھلے سال جب آپ کی حکومت تھی ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں اور اب ہمیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک تو وزیر خزانہ کا یہ کہنا کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پروگرام چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیا پروگرام اگر ہم لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اب کوئی سخت شرائط نہیں ہوں گی اور عوام پر مزید بوجھ نہیں پڑے گا؟ جی، وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے اس کی بہتر توجیہ تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن IMF کا جو پروگرام ہے وہ از خود پاکستان کے لیے یعنی اگر ہم فائنینشیل نمبرز دیکھیں تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. اصل تو جو IMF کی جو اہمیت ہے اور کلیدی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ IMF جو ہے اب پوری دنیا کے لیے
मुल्कों के जो अकाउंट्स हैं उनकी तस्दीक की एजेंसी बन चुका है। वो वेरीफाई करता है कि जी इस मुल्क के जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनकी सिचुएशन जो है वो क्या है, जिसकी बुनियाद पर फिर पूरी दुनिया ये फैसले करती है कि किस मुल्क को कितनी इमदाद करनी है या कितनी सपोर्ट करनी है। तो IMF का प्रोग्राम तो इसलिए IMF का खुद जो प्रोग्राम है वो ज्यादा 6 से 8 अरब डॉलर का होगा, जबकि हमें तो गालिबन 20 अरब से ज्यादा चाहिए अगले चंद सालों में। लिहाजा वो प्रोग्राम आज खुद हमारा जो है डिफॉल्ट रोक नहीं सकता। और ये जो डिफॉल्ट का लफ्ज है ना जी, ये पाकिस्तान का ओवरऑल दिवालिया नहीं होता। ये इशू ये है कि एक पेमेंट ड्यू है, अगर आप नहीं करते तो आप डिफॉल्ट में चले गए हैं, चाहे वो 500 मिलियन डॉलर की हो, ज्यादा बड़ी रकम ना हो। अभी पाकिस्तान ने देखिए ना बड़ी कामयाबी से, अल्लाह ताला का करम है कि इस महीने के आगाज में 1 अरब डॉलर का जो बॉन्ड है उसे रिटायर किया है, हमने रिटायर किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर इस्तेहकाम की अलामत है कि उसके बावजूद रुपए की कीमत में उस तरह जो है वो गिरावट नहीं आई। तो वजीर खजाना जो है वो उन्होंने अपनी एक बात की है, लेकिन असल इशू यही है कि IMF का प्रोग्राम हासिल करके हमें जो दूसरे ममालिक के पास जाना है, दूसरी एजेंसियों के पास जाना है, उनसे हम किस तरह वो जो हमें मतलूबा इमदाद है या मतलूबा सपोर्ट है वो हासिल कर पाते। अच्छा, नहीं, दूसरा पहलू इसका ये था कि अवाम पर मजीद कितना बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कि वो देखिए जो टैक्स लेना है खुर्रम साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, मतलब PMLN की हुकूमत के लिए नहीं, आपकी हुकूमत के लिए नहीं। जी नहीं, PMLN के लिए हम सब के लिए इम्तिहान है, लेकिन उसकी क़यादत तो वो कर रहे हैं, सदर है ना वो पार्टी, PMLN के सदर भी हैं। तो इशू ये है कि क्या वो अगर जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लेना कोई बोझ नहीं है, सिर्फ ये है कि बोझ आएगा कि वो बिजली के बिलों को अपना खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल ना करें, ये टेस्ट है। गैस के बिलों को खसारा कम करने के लिए एक बजट का इस्तेमाल ना करें, या अब वक्त आ गया कि ये जो बिल हैं इनको दूसरे टैक्स इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान के अवाम को जो बिजली की कीमत है वो अदा करते हैं और उस पर जनरल सेल्स टैक्स है, लेकिन बेशुमार और टैक्स भी जो है जो इन बिलों के जरिए वसूल किए जाते हैं। तो ये भी एक वजीर खजाना की भी महारत का इम्तिहान है कि वो एक गैर मामूली जो इस वक्त बोझ है उसे कम करें, और इससे पहले कि पाकिस्तान के अवाम से कोई मजीद कुर्बानी मांगी जाए वो हुकूमत के अखराजात में कमी करें। और एक बहुत बड़ा टेस्ट है मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का कि हुकूमत अपने कर्जे लेने की जो उनकी रफ्तार है जब तक उसको कम नहीं करेगी तब तक महंगाई कम नहीं होगी। तो ये भी एक इम्तिहान है आने वाली दिनों में इस मुआशी टीम को और वज़ीर आज़म को। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, लास्ट क्वेश्चन, मरियम नवाज साहिबा ने आज पासिंग आउट परेड में शिरकत की, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी बतौर वज़ीर आला, ये क्या पैगाम है, इसका पर्पस क्या था? जी, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं, एक सूबे की क़यादत कर रही हैं, और मैं तो इसको सराहूंगा कि अगर वो बतौर वज़ीर आला हाकिमियत के तमाम शोबों में एक ज़ाती दिलचस्पी और पार्टिसिपेशन कर रही हैं तो हमें उसको ज़रूर एनकरेज भी करना चाहिए। ये अलामती तौर पर बहावल नगर पुलिस से इज़हार यकजहती भी होगा? नहीं, असल तो टेस्ट देखिए, वैसे तो उनका वर्दी पहनना पंजाब पुलिस के लिए एक एनकरेजमेंट है, लेकिन जो असल इम्तिहान है आने वाले दिनों में कि क्या पंजाब के थानों का कल्चर बदला जाता है या नहीं जाता, या वहाँ जो है अवाम को रिलीफ महसूस होता है या नहीं होता। तो आज के दिन तक तो यकजहती तक तो मामला ठीक है, लेकिन आगे और कड़ा इम्तिहान है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहेंगे। इरशाद साहब, एक खबर आई कि लेस्को ओवर बिलिंग ख़त्म करने के मुतालिक FIU और लेस्को के बीच मुज़ाकरात मामलात तय हो गए हैं। बल्कि
اور اب 3 ماہ تک جو لیسکو ہے، لیسکو انتظامیہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اوور بلنگ نہیں ہوگی. جہاں پہ پرانے میٹرز لگے ہیں ان کو بدلا جائے گا، یہاں پہ کوئی اور پرابلم ہے ٹرانسمیشن کا اس کو ٹھیک کیا جائے گا. اور بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ شاید ایف آئی جب انکوائری کر رہی تھی تو لیسکو نے ان کی بجلی بھی کاٹ دی تھی. بہرحال اوور بلنگ کا معاملہ بڑا حساس ہے. محسن نقوی صاحب خود بھی اس کو کہہ چکے ہیں. اور اب جو رپورٹ ہوئی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 10 کروڑ یونٹ مزید ہیں، ان کے مطابق وہ کم تھے. یہ معاملات ہم لیکیجز کی بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ حل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں عوض صاحب، اس کے 3 پہلو ہیں. ایک ہے کہ اوور بلنگ ہوئی اور اس میں سرکاری محکمے بھی شامل ہیں، یعنی قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا گیا، عام لوگوں کو بھی ان پر اوور بلنگ کر کے بوجھ ڈال کے عام آدمی کو بھی پریشان کیا گیا، اور ایک کرپشن اور بدعنوانی جو اپنی تھی اس پر بھی پردہ ڈالا گیا. یہ جو 1 ارب یونٹ بجلی جو ہے لیسکو سے نکلی ہے، یہ کہیں نہ کہیں گئی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 ارب یونٹ کے پیسے جو ہیں وہ لیسکو کے حکام کے اہلکاروں کی جیبوں میں گئے ہیں. وہاں تو پوری وہ کیا گیا نا. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک بدعنوانی بھی ہے، بے ضابطگی بھی ہے، اور غنڈہ گردی بھی اس کو کہنا چاہیے کہ جی آپ عوام سے پر بوجھ ڈال کے عوام کو پریشان کرتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. انہوں نے اب کہا کہ آئندہ نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ یہ 1 ارب یونٹ کی جو اوور بلنگ ہوئی ہے یہ عوام کو واپس کب کیے جائیں گے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے یہ ان لوگوں پر جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان سے وصول کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، یا جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے کے لیے ٹھیک کر لیا جائے. یہ ایک پہلو ہے. ایف آئی اے کا یہ فرض بنتا ہے، اور محسن نقوی صاحب کی بہرحال ان کی تحسین ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا، ایف آئی اے کو ایک اسائنمنٹ دی، اور انہوں نے 7 افسران پہ مقدمہ بھی دے دیا. 7 افسران پہ مقدمہ بھی قائم ہو گیا، اور 10 کروڑ یونٹ مزید بھی برآمد کیے گئے کہ یہ صرف 90 کروڑ نہیں ہے، یہ 1 ارب ہے پورے کا پورا. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جی ان سے وصولی بھی ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. وصولی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ ناجائز بلنگ ہوئی ہے، سزا اس کی کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، جو عوام کا اعتماد ہے لیسکو پر اس کو ختم کیا ہے، عوام کو تکلیف پہنچائی ہے، سرکاری محکموں سے زائد وصولی کی ہے. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈسٹریبیوشن کی ہے، ایک ڈیسکو ہے صرف لاہور کی، ایک میٹروپولیٹن کی ہے، دور دراز کی. اب جو گجرانوالہ میں گیپکو ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، سکھر ہے، حیدرآباد ہے، یہ جو باقی ہیں، کوئٹہ ہے، وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ اگر ایک میں یہ 1 ارب ہیں تو 11 ہیں ٹوٹل، میرا خیال ہے 11 یا 12 ہیں غالباً. اچھا، اس کا مطلب ہے باقی 10 میں یا 11 میں اگر اتنا ہی لگا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10-11 ارب یونٹ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لیسکو میں یہ کچھ ہو رہا ہو اور ملتان والے اور گجرانوالہ اور اسلام آباد اور پشاور اور وہ شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے شریف لوگ ہیں، سٹوری کی تھی، معصوم لوگ ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ پوری سٹوری کی تھی، اور جس میں یہ بتایا تھا کہ بجلی کے جو جن کو ہم لائن لاسز کہتے ہیں، یا جو بجلی چوری ہے، یا ایون ایک بات تو کلیئر ہوئی نا، یہ لائن لاسز کے نام پر کرپشن کے علاوہ ہے، نہیں دیکھیں یہ تو ریکور ہوا ہے، اور یہ ریکور ہے، اور یہ اس وہاں کا حال ہے جہاں فخر کیا جاتا ہے کہ ہماری جو ریکوری سب سے بہتر ہے. یہ تو لوگوں نے دے دیا. جی ارشاد صاحب، لوگوں نے دے دیا، یہ لوگوں پہ ناجائز بوجھ پڑ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے
لیکن وہ علاقے جہاں پہ ریکوری بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پہ تو جان بوجھ کے ریکوری نہ ہونے کا کہا گیا ہے کہ اس طرح کے کھانچے لگائے جائیں. یہ بنیادی تو یہ نا یہ کھانچے بند کرنے, اور اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پرائیویٹائز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو کہیں کے الیکٹرک والا حال نہ ہو. دیکھیں نا, وہ بھی تو دیکھیں نا, لوگوں کو تو ریلیف اس طرح نہیں مل رہا. پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ایک پریس کانفرنس کی, اس نے بھی یہی رونا رویا کہ آپ جو اپنی چوری ہے اس پر قابو نہیں پاتے, اپنی نااہلی پر قابو نہیں پاتے, اور ایک صوبے کو آپ چور چور کہنا شروع کرتے, صوبے کے عوام کو چور چور کہنا. یہ پچھلے سال 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے, ہمیں سیکٹری توانائی نے ایک بریفنگ دی تھی, اور انہوں نے بتایا تھا اسلام آباد میں سی پی این ای کے جو ہماری کمیٹی ہے اس کو میٹنگ تھی, پہلے ہوئی میٹنگ ہماری وزیر اعظم سے, نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے, تو اس کے بعد ہمیں پیغام ملا کہ جی سیکٹری انرجی جو ہیں وہ آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ سندھ کے کون کون سے ڈسکوز میں یہ کام ہو رہا ہے, کے پی کے میں کہاں ہو رہا ہے. انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ کہا یہ جاتا ہے, جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کے پی کے حوالے سے کہ جی ہم تو چونکہ سستی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں اور ہمیں مہنگی دی جاتی ہے تو اس لیے یہ چوری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاں سے تربیلا ہے, یہ ہری پور اور یہ ایبٹ آباد کے علاقہ, وہاں سب سے زیادہ بہتر ریکوری ہے, اور وہاں کوئی ایسی بجلی سب سے کم جو ریکوری تھی رشاد صاحب وہ پشاور کی, سکھر کی اور ملتان کی. تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ جواز مان لیا جائے تو پھر تو سب سے زیادہ تربیلا کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں وہ نہ دیں, وہ تو دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو یہ دینے کا نہیں ہے, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری چوری ہوتی ہے, یہ جواز بنایا جاتا ہے, کھانچہ ہوتا ہے, کھاتے یہ افسران ہیں خود اور اہلکار کھاتے ہیں, اور سزا جو ہے ان ایماندار لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے جو بل باقاعدگی سے. ارشاد صاحب, یہ محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ مزید بھی ذرا اور بھی, کیونکہ بالکل یہ تو مزید اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس کا بھرپور وہ اس کو لوگوں کو فائدہ دیں اس کا. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.